جی، ہم نے آسٹریلیا میں بھی ہیومن رائٹس کی ابھی یو کے میں بھی بات چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور ڈوسیئر بھی تقریباً ہم صرف نہیں، ہم نے 3 دنیا کے بہترین لائرز ہائر کی ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے، جو وہ ڈوسیئر مکمل طور پہ پریپیئر کر کے صرف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ نہیں لیکن الگ الگ حکومتوں میں اور پارلیمنٹ میں بھی پیش کریں گے۔ یہ کریں گے نا، لیکن اتنے عرصے سے جو ہو رہا ہے، 1 سال سے آپ کے پارٹی کے لوگ شکایت کرنے کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اب تک کیوں نہیں فارن گورنمنٹس نے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے رسپونڈ کیا؟ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن بنگلہ دیش میں جہاں ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے، کوئی اسٹرانگ اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 100 سے زیادہ ٹویٹس کی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے لیے، لیکن جب تک جہاں پاکستان کی بات آتی ہے، عمران خان کی بات آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بات آتی ہے، وہاں کوئی ملک آواز اٹھانے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے کیوں نہیں تیار؟ تو اس لیے کلیئر نہیں، کیونکہ یہ ایک کلیئر ایجنڈا تھا کہ عمران خان حکومت میں نہیں رہے۔ عمران خان جب سائفر کا بھی جو ایشو تھا اور ہماری جو ان گرون ایشوز تھے اس وقت موجودہ چیف عوامی اسٹاف کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے جو انٹیلیجنس واپس امریکہ جاتی تھی وہ چیف آف اسٹاف کے دفتر سے جاتی تھی، اینڈ ہینس۔ تو آپ کے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف از مور امپورٹنٹ، زیادہ اہم ہے امریکہ یا مغربی طاقتوں کے لیے بنسبت پاکستان میں جمہوریت کے؟ انفارچونیٹلی پاکستان نے اکنامکلی اپنے ڈپلومیٹک ٹائز اس طریقے سے مضبوط نہیں کر سکے، تو ایک ہی چیز ہماری ایک ہی ادارہ ہے جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے، وہ ہے پاکستان کی آرمی۔ تو ظاہری بات ہے ان کو صرف اس انسٹیٹیوشن سے ایک اٹیچمنٹ ہے، باقی ڈیموکریسی صرف ایک فساد نظر آتا ہے، اور ہر ملک کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک کمزور لیڈر ہو۔ اب جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، جیسے اب آپ نے تفصیل بتائی کہ اس طرح آپ کی پارٹی سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے یعنی 1 برس پہلے جو پارٹی اب اقتدار کے قریب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی وغیرہ، یہی پارٹیاں پہلے یہی الزامات آپ کی جماعت پر لگا رہی تھی کہ آپ نے، یعنی آپ سے مراد ہے تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے ساتھ یہی زیادتیاں کی تھیں، ان کی فیملیز کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے تھے، ان کی عورتوں کو ہراس کیا گیا تھا، مثلا مریم نواز کو، یا تالپور صاحبہ جو ہیں ان کی آصف زرداری کی بہن جو ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اسی طرح کی کچھ زیادتیاں کی، یہ ان کی طرف سے بھی شکایت ہے۔ تو کیا یہ پاکستان میں صرف میوزیکل چیئر والا رول نہیں بن رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کے شکایت ہیں کہ ہم نے ایسے کیا ہے، جو دونوں خواتین آپ نے جن کا نام لیا ہے وہ دونوں پولیٹیکل پلیئرز ہیں، وہ دونوں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر انوالوڈ ہیں۔ تو جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہونا آپ کے خیال میں جائز ہے؟ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، لیکن جو مریم صفدر کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ود کورٹ پرمیشن اور کورٹس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس وقت لوگ اغوا کیے گئے ہیں، مریم صاحبہ کو کبھی اغوا نہیں کیا گیا، مریم صاحبہ کے اوپر کبھی کوئی تشدد، کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا، نہ تالپور صاحبہ پہ کیا گیا، نہ کسی اور خواتین پہ کیا گیا، نہ کسی مرد پہ کیا گیا۔ کوئی پاکستان نون لیگ کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی لیڈرشپ کو 10 دن 14 دن رکھ کے ٹارچر کر کے ان کو اپنی پارٹی، اپنی جماعت چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ ہوگا۔ اگر آپ مجھے کوئی ہمارے دور میں کسی کا بھی ایک نام لے سکتے ہیں جس کو مجبور کیا گیا ہو ٹارچر کر کے کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑیں، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھیے، الزامات اور بھی لگتے رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو میڈیا تھا، جس کو تحریک انصاف والے اپنا میڈیا نہیں سمجھتے، خاص طور پہ جو یوٹیوب پہ جو بہت سارے لوگ پروگرام کرتے ہیں، ان میں کافی ڈیوائیڈ ہے۔ تو ایسے بھی کئی اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں جو آپ کی جماعت کے حاشیے میں نہیں آتے تھے، دوسری جماعت کے حاشیے میں سمجھے جاتے تھے، تو ان کو مارا پیٹا بھی گیا، ان کو اغوا بھی کیا گیا، ان کو نوکریوں سے بھی نکلوایا گیا۔ تو یہ الزامات تو آپ کی جماعت پر بھی لگتے رہے نا؟ جی، یا آپ کی جماعت کی پالیسی تھی یا ملٹری سے جو الائنس تھا اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا؟ یہ ہماری جماعت کی بالکل پالیسی نہیں تھی۔ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر اونلی بلیوڈ ان فری اینڈ فیئر ایکسپریشن، اور وہ ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ کسی کو اپنی نوکری سے نکالیں یا کچھ کریں۔ انفارچونیٹلی اگر آپ صرف 70 سال کی ہسٹری دیکھیں اور ایونٹس کو آئسولیٹ نہ کریں، تو جب آپ 70 سال کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اداروں سے ہوتا ہے، یہ کبھی گورنمنٹ سے نہیں ہوتا۔ خان صاحب کو یا مجھے یا پوری پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی شوز، میرے پہ ہزاروں ٹاک شوز ہو چکے ہیں، کیا کوئی اسی نوکری سے نکالا گیا یا ان کو کڈنیپ کیا گیا۔ عمران خان کی نکاح کے بارے میں پھر ایک کنٹروورسی پڑی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ حکومت کا ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اون چودھری اور خاور مانیکا نے تو انکار کر دیا کہ وہ اس کے گواہ نہیں تھے، آپ ابھی بھی قائم ہیں اپنی گواہی پہ؟ جی بالکل۔ تو یہ حقیقت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب 3 لوگ ایک ہی واقعے کے گواہ تھے اور 2 ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف ہو گیا؟
آپ پہلے گواہ تو نکال کے دیکھیں، گواہ بننے کی بھی کوئی شرط ہوتے ہیں، اور جو دونوں گواہ ہیں، ایک کو نکالا گیا وہ دوسری پارٹی میں اور وہ ایک جانی دشمن بن گیا، دوسرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو 4 سال چپ رہا، اس کی غیرت اس وقت جاگی نہیں، اور اب اچانک اس کو یاد آ گیا تھا کہ نہیں یار یہ تو عدت کے پیریڈ میں ہوئے، یہ تو غلط۔ دیکھیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی گرفتار ہوئے تھے، پھر ان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، اب وہ رہا ہو گئے، تو ہو سکتا ہے ان کو دباؤ ڈالا گیا ہو۔ ظاہری بات ہے جی، ہو نہیں سکتا، یہی ہوا ہے، لیکن 4 سال، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 سال ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ عدت پیریڈ میں ہوا ہے، اور پہلے 3 سال 2 سال آن چودھری صاحب کو نہیں کوئی اعتراض تھا کہ وہ خود ہی آ کے وہ کہہ دیتے کہ عدت پیریڈ میں ہوا ہے۔ یہ اچانک یہ مسائل آ رہے ہیں، اچانک پہلے خان صاحب پہ تنقید ہوتی تھی عورتوں کی، اب کتابیں آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب اور جانوروں کے رشتے، اب 2 مہینے بعد کیا کوئی کتاب آئے گی کہ خان صاحب اور ایلینز کا کوئی رشتہ تھا؟ تو مطلب ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں خان صاحب کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں جو بہترین بات ہے کہ اس دفعہ عوام نے بالکل فکر نہیں، پرواہ ہی نہیں کی اس چیز کے اوپر، وہ نہیں سننا چاہتے کچھ۔ کسی بھی دباؤ میں آ کر یا کسی بھی غصے میں آ کر آپ لوگ الیکشن کا بائیکاٹ تو نہیں کریں گے؟ اس وقت بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جی، ہمیں پتہ ہے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ پری پول ریگنگ ہے، ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، کہ جتنے بھی اگینسٹ دی آڈز ہم ہوں، ہم الیکشنز، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم یہ الیکشنز جیتیں گے، ہمیں صرف ووٹ کرنے کا رائٹ ملے اور حق ملے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دوسری مخالف جو سویلین سپریمیسی چاہتی ہیں، جو سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی جیسا کوئی ایگریمنٹ ہو؟ دیکھیں ہماری کور کمیٹی، خان صاحب نے خود بھی، ہم اپوزیشن کے ساتھ یا باقی جماعتوں کے ساتھ ایک چیز پہ صرف ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور الیکشنز کی ڈیٹ چینج نہ ہو۔